السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کا ویڈیو اللہ کے اس ولی اس دوست کے بارے میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اس قدر گرفتار تھے کہ لوگ انہیں مجنوں کہا کرتے تھے۔ میں بات کر رہی ہوں اورنگ آباد کو روحانیت عطا کرنے والے ولی، ہر لمحہ اورنگ آباد کے لیے دعائیں کرنے والے ولی، اورنگزیب اور اورنگزیب کے وزیروں کی غائبانہ روحانی مدد کرنے والے ولی، حضرت شاہ نور محمد ہمدانی ابن سید عبداللہ ابن سید عبدالاعلی ہمدانی رحمت اللہ علیہ کی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی ہوں جس کا نام ہے آئینہ جہاںنما اور اس کے رائٹر ہے سید ماجد جناح۔ اس کتاب میں انہوں نے کئی سارے مضامین کے ساتھ اورنگ آباد کے اولیاءوں کے بارے میں بھی کافی ساری معلومات دی ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے حضرت شاہ نور بابا کا۔ سید ماجد جناح کے مطابق آپ حضرت غوث اعظم کی 12ویں پشت میں بزرگ ہوئے ہیں، یعنی حضرت شاہ نور ہموی حضرت غوث اعظم کی اولادوں میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پر عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ چھایا رہتا تھا، اس لیے لوگ آپ کو مجنوں کہا کرتے تھے۔ حضرت شاہ نور بابا اوریجنلی بغداد کے تھے۔ حضرت شاہ نور بابا کو بچپن سے ہی اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے دینی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے والد سید عبداللہ قطب الدین ہموی سے حاصل کی۔ وہ چلے پر جانا بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت شاہ نور بابا کا چلہ کوئی 40 دن یا 1 مہینے 2 مہینے کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ 5 سال 12 سال کا ایک چلہ ہوتا تھا۔ آپ کئی دفعہ حرمین شریف گئے۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا کے پاس 12 سال تک اعتکاف میں رہے۔ ہر لمحہ ورد و اذکار میں غرق رہا کرتے تھے۔ سید ماجد جناح کے مطابق حضرت شاہ نور بابا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر جانے کا حکم دیتے اور وہ بس چل پڑتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ شاہ نور بابا مصر کو روانہ ہو گئے اور 9 سال بعد واپس لوٹے۔ ایک روز آپ حرم شریف میں تہجد کی نماز ادا فرما کر قصیدہ برادہ شریف پڑھ رہے تھے کہ آپ پر جذبہ طاری ہوا اور آپ صحرا کی طرف نکل گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ اورنگ آباد کے حضرت حافظ محمد عمر فاروقی اور سید محمد حاجی قاسم صاحب تھے، جو 1 سال تک آپ کی تلاش و انتظار کرتے رہے اور 1 سال کے بعد واپس آئے۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ جب میں حرم شریف میں قصیدہ برادہ شریف پڑھ رہا تھا، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ یہاں سے فوراً بلخ جاؤ، ابراہیم بلخی انتظار کر رہے ہیں۔ اسی وقت بلخ روانہ ہو گیا۔ آپ کئی سارے علماء کرام اور حفاظ کے ساتھ اورنگ آباد آئے۔ آپ اورنگ آباد کے موچی واڑہ، جسے آج ہم موتی کارنجہ کہتے ہیں، وہاں مقیم پذیر ہوئے۔ آپ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر اور نماز و اوراد سے فارغ ہو کر اورنگزیب کے وزیروں کو اور معتقدین کو درس معرفت دیا کرتے تھے۔ آپ کے ایک بھائی نے موتی کارنجہ کی مسجد کے قریب مدرسہ قادریہ بنایا، جہاں حضرت شاہ نور بابا تعلیم دیا کرتے تھے۔ اورنگ آباد کے مدرسہ قادریہ کے مقابلے کا کوئی دوسرا مدرسہ دکن میں موجود نہ تھا۔ یہاں سے ہر سال 200 سے زائد طلبہ اعلیٰ تعلیم پاتے تھے۔ قیام و طعام کا انتظام تھا۔ ہزاروں طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں پھیل جاتے۔ آپ کو ماننے والے اور آپ کو چاہنے والوں میں خود اورنگزیب اور اورنگزیب کے کافی سارے وزیروں کی تعداد موجود ہے۔ اورنگزیب کے ایک وزیر دیانت خان کو
حضرت شاہ نور بابا سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اپنے محل میں بھی اس جانب پیٹھ اور پیر نہیں کرتا تھا جس جانب حضرت شاہ نور بابا قیام پذیر تھے۔ سید ماجد جناح صاحب نے دیانت خان کا ایک واقعہ یہاں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اورنگزیب نے دیانت خان سے کسی دستاویز یعنی فائل کا ذکر کیا جو فائل اس وقت دہلی میں تھی، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ دستاویز صبح دربار میں پیش کرے۔ دیانت خان صاحب دوڑے دوڑے حضرت شاہ نور بابا کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان فرمایا۔ حضرت شاہ نور ہموی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم عشاء کے وقت اپنے سواری اور رتھ کے ساتھ یہاں آؤ۔ اس رتھ میں دیانت خان صاحب اور حضرت شاہ نور بابا ہموی رحمۃ اللہ علیہ سوار ہوئے۔ حضرت خود رتھ بانی کرتے ہیں اور دیانت خان کو ارشاد ہوتا ہے کہ رتھ کے پردے نہ اٹھائیں اور آنکھ بند کر لیں۔ تھوڑی دیر میں رتھ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ عرصے بعد حضرت شاہ نور محمد ہموی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھول دو۔ آنکھیں کھولی، تب وہ دہلی میں موجود تھے، خود کو محل ہی کے پاس موجود پایا۔ دیانت خان صاحب محل کے اندر گئے اور دستاویز لیے اور جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس آئے۔ یہ مزار دیانت خان کا ہی ہے جو کہ حضرت شاہ نور بابا کی درگاہ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پنجاب دہلی سے ہوتے ہوئے اورنگ آباد پہنچے، تب ان کے لشکر میں ہیضے کی وبا پھیل گئی جس کا خاتمہ حضرت شاہ نور محمد ہموی کے دعاؤں، تدبیروں و ترکیبوں کی وجہ سے ہوا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن میں حضرت شاہ نور محمد ہموی رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگ آباد کے باشندوں کے لیے دعائیں کی ہیں، اور یہ انہی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اورنگ آباد میں روحانیت آج بھی برقرار ہے، برکت آج بھی برقرار ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔